کر دیا. اب ایک سیاسی جماعت ہے جس کے کارکنوں کی جانب سے کچھ ایسے واقعات آئے، پرتشدد واقعات ہیں، اس کے اوپر واقعات ایسے ہیں، معاملات ملٹی کورٹ میں چل رہے ہیں، ان کے لیے ریاست کی جانب سے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے جو مظاہرے تھے وہ سیاسی نوعیت کے تھے، قانون کے اندر تھے اور سڑکوں پہ تھے. کوئی انہوں نے ریاستی اداروں پہ حملے نہیں کیے، کوئی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا، اور نہ کوئی کور کمانڈر پہ کیا، نہ قلعہ بالا حصار پہ کیا، نہ کوئی فوجی قلعے پہ کیا. تو ایسی کوئی بات اس وقت تو ہمیں نظر نہیں آئی. پھر ان پر تشدد جب ہوتا تھا تو ضرور ہم احتجاج کرتے. مولانا صاحب یہ سمجھیے گا کہ پہلے جو ہے عمران خان بات نہیں کرتے تھے، حکومت نے ان پر پابندی کی بھی بات کی، لیکن بعض نون لیگ کے رہنما یہ بیان دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر بطور سیاسی جماعت پابندی نہیں لگنی چاہیے. تو کوئی واضح موقف ہے پی ڈی ایم کا اس حوالے سے کہ کیا پابندی لگنی چاہیے یا مائنس عمران؟ میں ابھی سوال کا جواب مکمل نہیں کر چکا تھا. اگر وہ مکمل کروں گا تو آپ کا جواب بھی اس میں آ جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو ریاستی اداروں پہ حملہ کیا ہے. جب آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے اور کور کمانڈر کے گھر پہ جائیں گے، قلعہ بالا حصار پہ جائیں گے، آپ چکدرا کے ان کے قلعے پہ حملہ کریں گے، تو پھر آر بی ایکٹ حرکت میں آئے گا. ظاہر ہے کہ وہ مستقل مدعی بن گئے جب تو. لہذا اس حوالے سے بالکل ایک نئی صورتحال ہے جس کو ماضی کے کسی واقعے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. جلسے ہم نے بھی کیے ہیں اور جتنا بھی میڈیا نے اور بین الاقوامی میڈیا نے عمران خان کے جلسوں کو پروجیکٹ کیا، اس وقت بھی ہمارے جلسوں کے مقابلے میں ان کے جلسے جلسڑیاں تھیں، لیکن وہ پروجیکٹ ہوتا رہا جی. لیکن کوئی خلاف ورزی قانون کی نہیں ہوئی. ہم تو ابھی بھی کورٹ کے سامنے گملوں کی بھی اور پھولوں کی بھی اور ان کی کیاریوں کی بھی حفاظت کر رہے تھے. تو اس صورتحال میں اب آر بی ایکٹ جو ہے وہ ضرور اب حرکت میں ہے، اور وہ بھی ایک ایکٹ ہے اور اس کا بھی قانون میں ایک حیثیت ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. اور پھر اس کے خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی نہیں کہ اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، ریگولر کورٹس میں اس کے خلاف معافی کی کوئی میں گزارش کروں جی، معافی والا سوال آپ ہم بار بار کیوں لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ میں ایکٹ کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے کورٹ کی بات کر رہا ہوں. اس حوالے سے ایک ان کے خود مدعی ہیں، اور جو مدعی ہیں ان سے کبھی جا کر آپ سوال کریں کہ آپ معاف کر سکتے ہیں. الیکشن پہ زور دے رہے ہیں، تو پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اس سال ہونے چاہیے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے چاہیے؟ دیکھیے، ہم نے ماضی میں جتنے فیصلے کیے ہیں، اختلاف رائے کے باوجود ہم ایک اتفاق رائے پر پہنچے ہیں اور ہم نے فیصلے کیے ہیں. چاہے عدم اعتماد کا ہو، چاہے اب الیکشن کی بات آئے گی تو اس پر بھی ایک متفقہ فیصلے ہی ہم کریں گے. ہم الیکشن کے لوگ ہیں. ہم نے 14 ملین مارچ کیے یا اسلام آباد کا آزادی مارچ کیا، لاکھوں لوگوں کے اجتماعات کیے، اس میں ہم نے الیکشن ہی کے مطالبات کیے. ہم نے 2018 کے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا ہے. ہم کسی معاملے میں 2018 کے نتائج کو معیار تسلیم نہیں کرتے. لہذا اب نیا الیکشن ہوں گے، اور یہ ملک کے حالات معاشی لحاظ سے جو اس وقت آپ سوال کر رہے ہیں، جواب پورا لینا. اب ہے یہ کہ ملک کی صورتحال کیا ہے. اس ملک کی صورتحال کو ہم کیا نئے ہنگاموں کے اور نئے پریکٹسز کے بھیڑ چڑھا دیں، یا یہ کہ کچھ ملک کو اپنے حالات پہ کھڑا کر کے چلائیں. میں نے یہی کہا کہ اس پر مشاورت ہو سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، جو ملک کے لیے مفید ہوگا وہی فیصلہ. معاشی حالات ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی بھی ہے اور پی ڈی ایم اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کر سکے گی اگر اکتوبر میں؟ اس کے ساتھ ایک ایڈ کر دیجیے، اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو ایک عام تاثر ہے کہ پی ڈی ایم میں ٹوٹ کا شکار ہو جائے. آپ پی ڈی ایم میں بڑا کلیئر کر دوں کہ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے، اور انتخابی اتحاد میں زیادہ سے زیادہ ہم علاقائی سطح پر ڈسٹرکٹ لیول پر ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارا اتنا ایک تعلق ڈیولپ ہوا ہے کہ انتخابی ایڈجسٹمنٹ ہمارے لیے آسان ہوگی تمام صوبوں کے اندر. تو اس حوالے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن باہر اپنی پارٹی کا ہر ایک اپنا منشور ہے. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، یعنی پریشانی ہمیں یہی ہے. اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی ہماری حکومت نہیں آئی تھی اور عمران خان کی حکومت تھی، لیکن میں نے بڑے بڑے جلسوں میں یہ بات کہی
कि मुल्क की मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि नई हुकूमत जब आएगी तो उसको उठा नहीं सकेगी। और जब नई हुकूमत आई तो उस पर भी मेरी इब्तिदाई तजावीज़ यही थी कि हमें फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब सब दोस्तों ने कहा कि नहीं, अभी हमें हालात अपने हाथ में ले लिए हैं, तो फिर जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझना चाहिए, तो इंशाल्लाह पब्लिक भी ये बात समझ रही है कि मुल्क को इस दलदल की तरफ किसने धकेला है और इस दलदल से निकलने में कितनी दिक्कत सामने आ रही है। वो जो हमारे अंदाजे थे वो सही साबित हो रहे हैं। सारी मुश्किलात इन्हीं की वजह से हुई। हमारे मुल्क की मईशत जो ऊपर जा रही थी और 2018 में जब हम छोड़ रहे थे उसको 2017 में, तो उस वक्त जो ग्रोथ थी आपके मुल्क की, वो उसके बाद जो गिरी है, तो उस गिरने के बाद दोबारा उठाना, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें कुछ उम्मीद पैदा हो गई है कि मुल्क की मईशत बेहतरी के लिए मुतबादल रास्ते पैदा हो। अच्छा, ये बताइए, इमरान खान पहले जो है मुज़ाकरात की बात नहीं करते थे, अब वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, कमेटी भी बनाई है उन्होंने, क्या समझते हैं अब मुज़ाकरात करेंगे आप उनके साथ? हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। अच्छा, ये बताएं, पीटीआई के ऊपर पीटीआई पे पाबंदी की बातें भी हो रही हैं, आप बताएं आपकी ज़ाती राय क्या है, पाबंदी लगनी चाहिए कि ये फैसले कोर्ट ने करने हैं, और अगर कोर्ट ये समझता है कि उसको पाबंदी हो जानी चाहिए तो खस कम जहां पाक। मौलाना साहब, अभी आपकी मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। पहले नून लीग के अंदर एक डिफरेंट बयानिया देखने में आ रहा था, मरियम नवाज मुज़ाकरात की हामी नहीं थी। क्या अब शहबाज शरीफ साहब भी उसी मौके पर आ चुके हैं कि तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? जो मैं कह रहा हूँ वही पीडीएम है। बस, शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, कि नई हुकूमत जब आएगी तो उसको उठा नहीं सकेगी। और जब नई हुकूमत आई तो उस पर भी मेरी इब्तिदाई तजावीज़ यही थी कि हमें फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब सब दोस्तों ने कहा कि नहीं, अभी हमें हालात अपने हाथ में ले लिए हैं, तो फिर जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझना चाहिए, तो इंशाल्लाह पब्लिक भी ये बात समझ रही है कि मुल्क को इस दलदल की तरफ किसने धकेला है और इस दलदल से निकलने में कितनी दिक्कत सामने आ रही है। वो जो हमारे अंदाजे थे वो सही साबित हो रहे हैं। सारी मुश्किलात इन्हीं की वजह से हुई। हमारे मुल्क की मईशत जो ऊपर जा रही थी और 2018 में जब हम छोड़ रहे थे उसको 2017 में, तो उस वक्त जो ग्रोथ थी आपके मुल्क की, वो उसके बाद जो गिरी है, तो उस गिरने के बाद दोबारा उठाना, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें कुछ उम्मीद पैदा हो गई है कि मुल्क की मईशत बेहतरी के लिए मुतबादल रास्ते पैदा हो। अच्छा, ये बताइए, इमरान खान पहले जो है मुज़ाकरात की बात नहीं करते थे, अब वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, कमेटी भी बनाई है उन्होंने, क्या समझते हैं अब मुज़ाकरात करेंगे आप उनके साथ? हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। अच्छा, ये बताएं, पीटीआई के ऊपर पीटीआई पे पाबंदी की बातें भी हो रही हैं, आप बताएं आपकी ज़ाती राय क्या है, पाबंदी लगनी चाहिए कि ये फैसले कोर्ट ने करने हैं, और अगर कोर्ट ये समझता है कि उसको पाबंदी हो जानी चाहिए तो खस कम जहां पाक। मौलाना साहब, अभी आपकी मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। पहले नून लीग के अंदर एक डिफरेंट बयानिया देखने में आ रहा था, मरियम नवाज मुज़ाकरात की हामी नहीं थी। क्या अब शहबाज शरीफ साहब भी उसी मौके पर आ चुके हैं कि तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? जो मैं कह रहा हूँ वही पीडीएम है। बस, शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब,